خلیفہ مقرر کیا. خلیفہ مقرر کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اگر اللہ مجھ سے پوچھے گا اے ابوبکر اپنے بعد کس کو خلیفہ کس کو جانشین مقرر کر کے آئے ہیں تو میں عرض کروں گا اللہ تیری مخلوق پہ اس وقت جو سب سے زیادہ بہتر تھا سب سے زیادہ لائق تھا اس کو خلیفہ مقرر کر کے آئے ہو. حضرت عمر کو شخصیت ہے جن کے بارے میں اعلیٰ کا فرماتے ہیں لو کان باقی نبی لکان عمر کہ اگر میرے بعد بھی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی کہ اللہ نے عمر کی زبان پر اور عمر کے دل پر حق کو جاری کر دیا ہے کہ عمر جو بولتے ہیں وہ بھی حق ہوتے ہیں عمر جو سوچتے ہیں وہ بھی حق ہوتے ہیں. حضرت عمر وہ ہے جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں اے عمر جب باپ مرتے ہیں اولاد روتی ہے جب اولاد مرتی ہے باپ روتے ہیں. اے عمر تو وہ شخص ہے جب تو جائے گا تیرے جانے سے اسلام روئے گا تیرے جانے کے وقت اسلام روئے گا. حضرت عمر وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں اے عمر ان الشیطان لا یخاف عنکا شیطان تجھ سے بھاگتے ہیں. حضرت عمر وہ شخصیت ہے آقا فرماتے ہیں اے عمر جس راستے سے تو گزرتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں. حضرت عمر وہ شخصیت ہے کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت کے اندر ایسا عدل انصاف کر دیا کہ آپ کے دور کے اندر جب زمین ہلتی ہے زلزلہ آتا ہے تو حضرت عمر اپنا گرنا زمین پر مار کر کہتے ہیں زمین ٹھہر جا. زمین حکم مان کر ٹھہر جاتی ہے. حضرت عمر دریا کو حکم دیتے ہیں دریا چل پڑتے ہیں. حضرت عمر آگ کو حکم دیتے ہیں آگ واپس چلی جاتی ہے. جانوروں کو حکم دیتے ہیں جنگل خالی ہو جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت ایسی حکومت تھی کہ جنہوں نے ہواؤں پر حکومت کی جنگل کے اندر حکومت کی دریاؤں کے اوپر حکومت کی انسانوں کے اندر حکومت کی. حضرت عمر کے جادو حضرت عمر کا آرڈر وہ آرڈر تھا. حضرت عمر کے آرڈر کو حضرت عمر کے آرڈر کو حضرت عمر کے حکم کو ہواؤں نے بھی قبول کیا ہے سمندروں نے بھی قبول کیا ہے آگ نے بھی قبول کیا ہے جانوروں کے جنگلوں کے جانوروں نے بھی قبول کیا ہے. تو آج کا کوئی شخص اگر آج کا کوئی مطلب یہ کہے کہ مجھے عمر کا فیصلہ قبول نہیں ہے مجھے عمر کا حکم قبول نہیں ہے تو حضرت عمر جس بارے میں جو بھی حکم دے گئے ہیں چاہے وہ تراویح کا ہو چاہے جماعت کا ہو چاہے طلاق کا ہو جو بھی حکم ہو تو حضرت عمر کا حکم ماننا جب ہواؤں نے ضروری سمجھا جب سمندروں نے ضروری سمجھا تو آج کا کوئی بدبخت ہوگا جو کہے کہ مجھے عمر کا فیصلہ قبول نہیں ہے. تو اس لیے عمر وہ شخصیت ہے عمر نے اپنے دور خلافت کے اندر عدل انصاف کا ایسا نظام کیا ایسا نظام قائم کیا کہ حضرت عمر فرماتے تھے کہ اگر میرے دور خلافت کے اندر دریا کے کنارے پر کتا بھی بھوکا مر گیا کتا بھی پیاسا مر گیا تو مجھے اپنے رب کو جواب دینا پڑے گا. حضرت عمر وہ شخصیت تھے حضرت عمر وہ انسان تھے جو راتوں کو گشت کر کے اپنی رعایا کی خبر ہی نہیں کرتے تھے کہ کہیں کسی کو کوئی ضرورت ہو تو اس کو سامان پہنچایا جائے. تو میرے دوستو آج کل جہاں حضرت عمر کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ ہے وہاں پر ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی یہ ہماری حضرت عمر کی زندگی نمونہ ہے. میں حکمرانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے حضرت عمر کی زندگی کا مطالعہ کرے حضرت عمر کی زندگی کو پڑھے آپ کے دور خلافت کو پڑھے اسی کے مطابق پاکستان کے نظام کو چلائے کہ انشاءاللہ پاکستان ایک دن ترقی کرے گا. یہاں پر اللہ کی حمد کا نزول ہوگا. تو آپ سب بڑا تعین کرتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر حضرت عمر کا نظام خلافت ہونا چاہیے. حضرت عمر جو 1400 سال پہلے ہمیں نظام دے کے گئے وہ نظام ہمارے ملک کے اندر ہونا چاہیے.